آج ہم آئے پرگانہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں. یہاں پہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو مائکرو بایولوجی لیبارٹری ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون سے اکوپمنٹس اویلیبل ہیں, اور اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ کرنٹلی وہاں پہ کون سے پروجیکٹس جو ہے نا وہ ہو رہے ریلیٹڈ ٹو مائکرو بایولوجی. ابھی تو ہم تھوڑا آپ لوگوں کو وزٹ کرانا چاہتے ہیں. یہ فرغانہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا مین بیس ہے, جس کو ہم مین بلڈنگ بھی یا مین کیمپس بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ 3000 سے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں, جس میں 500 پلس جو ہے نا وہ فارنرز ہیں, جو موسٹلی انڈیا سے, پاکستان سے اور رشیا سے بھی ہے, ہمارے ساتھ کرغزستان سے ہے, جو یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں MBBS ڈگری کی. تو ہمارے پاس اور بھی انٹرنیشنل ٹیچرز بھی ہے جو پڑھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز مل جائے جس کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو فیسلٹیز ہوتی ہے تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہمارا جو کیمپس ہے یہ دن بدن جو ہے نا اور بھی پروگریس کر رہا ہے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمارے ٹیچرس کی کیپیبلٹیز میں بھی, اس کی اسکلز میں بھی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو فارن کنٹریز ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک MOU ہو, جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں, جس کے ذریعے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیج سکیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ ادھر آ سکے اور یہاں پہ جو ہے نا کچھ ٹریننگ ہم سے لے اور ہم بھی وہاں پہ جا کے کچھ سیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آئے ادھر فرغانہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے مائکرو بایولوجی کے لیبارٹری میں. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ڈفرینٹ جو ہے نا ٹیسٹ ہوتے ہیں, موسٹلی کووڈ-19 کے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ اور بھی بلڈ ٹیسٹ اور یہ سارے ہوتے ہیں اس لیبارٹری میں. تو یہ جو فرغانہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے, یہ اس انسٹیٹیوٹ میں فار دا فرسٹ ٹائم اس ریجن میں یہ لیبارٹری اوپن ہو گئی ہے جہاں پہ ہم کووڈ-19 ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پرائمری مائکرو بایولوجی لیبارٹری ہے, تو یہاں پہ ہم مائکروسکوپ ہمارے ساتھ ہیں اور ڈفرینٹ اکوپمنٹس, پپٹس ایکسیٹرا. یہ ویٹ بیلنس ہے, سینٹریفیوج ہے, جس کے ذریعے ہم سمپل کلیکشن کرتے ہیں. سمپل کلیکشن کے بعد ہمارا PCR لیبارٹری ہے, جو PCR ہمارے ساتھ پڑا ہوا ادھر ہم PCR کی جو ٹیسٹ ہے نا وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اگر ہم کوئی سمپل پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پریزرویشن کے لیے ہمارے پاس یہ بایو بیس کے ریفریجریٹر موجود ہے, جو -40 پہ جو ہے نا ہم کسی بھی بیکٹیریل سے یا جو DNA ہے یا جو بھی کیمیکلز ہے اس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ بایوسیفٹی کیبنٹ ہے. تو بایوسیفٹی کیبنٹ یہ لیول 2 ہے. اس میں یہ آٹومیٹڈ بھی ہے, اس کو ہم الیکٹریسٹی کے ذریعے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ہے, آٹومیٹک ہے, فلی آٹومیٹڈ. ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جو ایئر کی جو فلو ہے اس میں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی آف ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسا ہے کہ اس سے ہمیں کنٹیمنیشن ہو جاتا ہے. تو اور یہ سکشن پمپ ہے جس کے ذریعے ہم ڈفرینٹ سمپل سے یا جو اگر بلڈ کلچر وغیرہ ہو تو اس سے ہم سمپل کلیکشن یا بلڈ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کمپیوٹر روم ہے. اس کمپیوٹر روم میں ہم جو ریزلٹس ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر کے دیتے ہیں, اور وہ ریزلٹ بھی آتھینٹک ہوتے ہیں. تو QR کوڈ کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی بھی مطلب کہ کسی دوسرے کنٹری کو ٹریول کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کووڈ-19 اور ایکٹیو ہیلتھ کوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اور یہ جو انیشیٹو ہے ہمارا پہلے یہاں پہ نہیں تھا. ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ریسرچ ورک بھی یہاں پہ کریں. تو کرنٹلی ہم یہاں پہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ایک آلریڈی اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایسا ایک الٹرنیٹیو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کریں جو اینٹی بایوٹکس کے بہاف پہ ہم یوز کریں, اور اس سے ہمارا جو ہے نا فائدہ بھی ہو, علاج بھی ہو, اور ایز سچ جو امیون سسٹم ہے اور جو ہمارا نارمل فلو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو. تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک اسپیشی انٹیروکوکس اس پہ ہم کام کریں گے, اور اس سے ہم ریسرچ ورک کریں گے تاکہ ہمیں ایک ایسے پروٹینز اس سے ہم آئسولیٹ کر سکیں جو ہم ایز اے اینٹی بایوٹکس استعمال کر سکیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ فیسلٹیز ہے, اور یہ PCR ہے.
तो हम PCR को जो है ना मोस्टली हमारे साथ वीक में या 2 वीक्स में जो पेशेंट्स आते हैं उसका हम PCR टेस्ट वगैरह करवाते हैं और वो चीप भी होता है प्राइस भी और उसका जो है ना टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। हम कोशिश करते हैं कि 6-7 घंटों में रिजल्ट जो है ना डिलीवर कर सके ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये हमारे साथ बायोवेस का जो है ना डिस्टिलेशन प्लांट है, इससे हम जो है ना जो आयनाइज वाटर है डीआयनाइज वाटर और डिस्टल वाटर जो आप अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं तो ये भी हमारे पास है और ये 1 घंटे में हमें 20 लीटर तक पानी जो है ना प्रोवाइड कर सकता है, प्योरीफाइड पानी। और इसके अलावा हमारे साथ जो है ना ये केमिस्ट्री एनालाइजर्स है, ये इक्विपमेंट्स है जिससे हम नॉर्मली बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। एक और इक्विपमेंट हमारे पास है जो हॉस्पिटल में मौजूद है, वाईटेक सिस्टम जिसको कहते हैं। तो बायोमेरिक्स का जो वाईटेक सिस्टम है वो भी हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया को और कौन सा ससेप्टेबल है इजीली। और वो जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होते हैं अगर ऑन द स्पॉट हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो हम दूसरे ड्रग्स जो है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। तो ये हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे साथ अगर कोई स्टूडेंट्स वगैरह हमारे साथ 10-15 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे साथ एक लेक्चर हॉल भी मौजूद है। उस लेक्चर हॉल में हम उसको पहले लेक्चर देते हैं कि किस तरीके से हमने अभी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है या कौन सा एक्सपेरिमेंटल वर्क हमने करना है। तो इस वजह से ये हमारे साथ 15-20 स्टूडेंट्स के लिए 10-12 स्टूडेंट्स के लिए एक जगह है जहाँ पे हम पहले लेक्चर देते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को फर्स्ट हम सेफ्टी के हवाले से जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर इक्विपमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है, फिर जो है ना स्टेरिलाइजेशन किस प्रोसीजर से करना है। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हमारे पास एक फुली ऑटोमेटेड जो है ना इक्विपमेंट मौजूद है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जो है ना जो सिस्टम है फुली ऑटोमेटेड ये भी वैक्यूम वाला ऑटोक्लेव है जिसमें हम जो है ना ये सेंसर इसमें लगा हुआ होता है कि सेंसर के ज़रिए हमें पता चलता है कि अभी इक्विपमेंट्स अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स इसमें रखते हैं जो ग्लासवेयर्स हो या जो स्टील हो या जो भी पानी हो हमें पता चल जाता है उस सेंसर के ज़रिए कि इसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है स्टेरिलाइजेशन के लिए और कितना जो है ना प्रेशर ये जो है ना इसको रिक्वायर्ड है। तो ये भी ऑटोमेटिक है और जब इसका टेम्परेचर 79 से या 80 से कम नहीं होता ये ओपन नहीं होता, इस वजह से ये बहुत ही सेफ है और हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसका टेम्परेचर अगर हम इसको क्लोज रखें तो इसका टेम्परेचर 3-4 घंटों तक मेंटेन भी रहता है और इस वजह से अगर हम मीडिया स्टेरिलाइज करते हैं इसमें जो सॉलिडिफाई मीडिया हो तो वो जल्दी उसमें सॉलिडिफाई नहीं होता, वो नॉर्मली रहता है और हम आसानी से जो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है उसके बाद हम पोर करते हैं प्लेट्स में और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेबॉरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी लेबॉरेटरी, एंड I hope that you can visit our laboratory and inshallah we are trying to explore something new and to show to the people of Pargana to Uzbekistan that now we are on the right path to introduce something